السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کا یدھ چل رہا ہے۔ لوگ الگ الگ قیاسیں لگا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جنگ بار بار کیوں ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس کو آپ سماعت کیجیے۔ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ کیوں قتل عام ہو رہا ہے؟ فلسطین اسرائیل کے اوپر بم بارود برسا رہا ہے اور اسرائیل فلسطین کے اوپر بم بارود برسا رہا ہے، اور اس میں عام لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور کافی تعداد میں لوگوں کی جان جاتی ہے۔ تو یہ جنگ بار بار ہو کیوں رہی ہے، اس کو آپ سنیے۔ جرمنی کا جب ہٹلر بادشاہ بنا، اس نے حکومت سنبھالی، جس کے بعد اس نے 6 ملین یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تقریباً ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا، جس میں سے 15 لاکھ تو صرف بچے ہی تھے، اور ہٹلر کا یہ ارادہ تھا یورپ سے یہودیوں کا صفایا کرنا۔ قریب 2 لاکھ یہودی چھپ کر بچ گئے۔ یہی یہودی جو چھپ کر بچے ہوئے تھے، ان پر ظلم دیکھ کر فلسطین والوں نے ان کو پناہ دیا۔ آپ کو ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کیوں ہوتی ہے اور جنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس تصویر کو آپ دیکھیے۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھ لیا۔ پہلی تصویر 1917 کی ہے، دوسری تصویر 1948 کی ہے، تیسری تصویر 1967 کی ہے، اور چوتھی تصویر 1995 کی ہے، اور 5ویں تصویر 2020 کی ہے۔ پہلی تصویر پہ آپ نظر رکھیے، 1917 لکھا ہے، اور دیکھیے اس میں ہرا حصہ بہت زیادہ ہے اور نیلا حصہ بالکل باریک سا اور بہت کم ہے۔ اب دیکھیے دوسری تصویر 1948، اس میں دیکھیے ہرا حصہ کتنا کم ہو گیا ہے اور نیلا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی ہرا حصہ جو ہے وہ فلسطین والوں کا ہے یا فلسطین کی زمین ہے، اور جو نیلا حصہ ہے وہ اسرائیل والوں کو وہ رہنے کے لیے دیا تھا، پناہ دیا تھا۔ تو اسرائیل والوں نے وہاں پہنچ کر کیا کیا دیکھیے، یعنی ان کے لوگوں کو قتل عام کرنے لگا اور ان کی زمین کو ہتھیانے لگی، اور 1917 میں جو ان کو رہنے کی جگہ ملی تھی، وہ فلسطین والوں پر ظلم کر کے ان کی زمین 1948 میں کتنی زیادہ اپنے قبضے میں لے لی۔ اب دیکھیے 1967 یہ زمین، یعنی 1967 اور 1995 2020 تک دھیرے دھیرے پوری فلسطین کی زمین یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور 1948 میں یہودی فلسطین پورے دیش کو اسرائیل گھوشت کر دیا اور اپنا نیا قانون لاگو کیا، اور اس قانون میں یہ بھی تھا کہ فلسطینیوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے، فلسطینیوں کو اپنا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی فلسطین کو 1917 سے 1948 کے درمیان قتل کر کے، جنگ کر کے اس کے اوپر مکمل طریقے سے قابض ہو گیا اور اس کو فلسطینیوں کو بندھک بنا لیا۔ محترم، یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کی عزت کیے، آپ اس کو کھلائے پلائے اور آپ کو ٹھہرنے کے لیے گھر دیے۔ وہی مہمان دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی قبضہ کر لیا، آپ کی زمین بھی قبضہ کر لیا، اور وہی مہمان آپ کے اوپر حکومت بھی قائم کر لی۔ یہاں تک کہ ان لوگ کا منشا یہ ہے کہ پوری زمین سے فلسطینیوں کو قتل کر دینا ہے اور مکمل طریقے سے قابض ہو کر صرف ہمیں ہی زمین پر رہنا ہے۔ اب فلسطینیوں کے پاس 2 ہی چیز بچی تھی، چاہے تو وہ اپنی جان کو ختم کر دے، چاہے تو وہ غلامی کی زندگی بسر کرے۔ لہٰذا اور ان کے پاس اپنی جان داؤں پر لگا کر
अपनी ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन को दोबारा अपने कब्ज़े में लेने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं मोहतरम। और ये जो कौम है, यहूदी कौम, बहुत मक्कार कौम होती है। अभी जो खबर आ रही है, हमास ने उसके ऊपर जो बारूद बरसाए, उसमें 200 से 250 यहूदियों की मौत हुई है। लेकिन उसके एक दिन बाद इज़राइल ने जो गाज़ा पर बमबारी किया तो 1000 फ़लस्तीनियों के मरने की खबर है। तो ये उसकी चालबाजी और मक्कारी थी कि हम किसी तरह से, यानी अब दुनिया ये समझे कि पहले हमास ने उसके ऊपर हमला किया, तब उसने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन ये बात दुनिया को नहीं भूलनी चाहिए। इस बात को दुनिया याद रखे कि 1917 से अब तक यहूदी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म का पहाड़ ढा रहा है, जुल्म की बरसात कर रहा है। यही है असल वजह कि इज़राइल, जिसको फ़लस्तीनियों ने पनाह दिया जबकि हिटलर पूरी दुनिया से उसका वजूद मिटा रहा था, वही यहूदी, वही इज़राइल आज फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म का पहाड़ ढा रहा है। यही वजह है जंग होने की, और कोई दूसरी वजह नहीं है जंग होने की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।